بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے کتاب الجمعہ جمعۃ المبارک کے متعلقہ ابواب حدیث شریف جو ہے وہ قائم کیے ہیں، اور پہلا باب جو ہے وہ باب فرض الجمعہ جمعۃ المبارک کی فرضیت کے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ترجمۃ الباب میں لے کر آئے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ وَذَرُوا الْبَيْعَ اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ فسعوا جو ہے یہ فامدو، اس کا معنی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، جب آذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ خرید و فروخت کرنا زندگی باقی رکھنے کے لیے فرض اور ضروری ہے، تو اگر خرید و فروخت کو روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو گویا جس مقصد کے لیے روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تو جمعۃ المبارک ہے، لہذا جمعۃ المبارک کی فرضیت اس سے ثابت کی کہ جمعۃ المبارک فرض ہے، اس وجہ سے ایک ایسا کام جس کا کرنا زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھا اس کو ترک کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ کام چھوڑ دو، جمعۃ المبارک کے لیے آؤ، جس سے پتہ چلتا ہے جمعۃ المبارک فرض ہے۔ اور پھر اس میں یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ علماء کرام نے یہ خرید و فروخت جو چھوڑنا ہے یہ اذان اول کے ساتھ ہے، جب جمعۃ المبارک کی اذان اول ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ خرید و فروخت کو چھوڑ دیا جائے اور جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے پہنچا جائے، اس لیے کہ اگر اذان ثانی کے وقت چھوڑا جائے پھر تو جمعۃ المبارک میں حاضری مشکل ہے، پھر تو تیاری کر کے غسل کر کے پہنچ نہیں پاتا، تو اس میں جمعۃ المبارک کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث شریف ذکر کی ہے، اس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ہرمز العرج صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ربیہ بن حارث کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پچھلے ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن ہم سابقون ہوں گے، قیامت کے دن سب سے سبقت لینے والے اور آگے والے ہوں گے۔ یہ کمال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو یہ عظمت، مرتبہ اور مقام نصیب ہوا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آخری نبی بن کر تشریف لائے اور تمام نبیوں کے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی تو آخری امت ہے، قیامت کے دن یہ آخری نہیں ہوگی، سب سے سبقت لینے والی ہوگی، بعد میں آ کر آگے بڑھ جانا یہ زیادہ کمال ہوتا ہے، برابر ہو ان کے اندر بھی کوئی سبقت لے لے تو بڑی بات ہے، وہ بھی اکٹھے لوگ دوڑ لگائیں ان میں ایک جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو بڑی بات ہے، لیکن ایک ہے جو آئی لیٹ ہے، بعد میں ہے، پیچھے ہے،
لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم جو آخر میں آنے والے ہیں سب سے آگے ہوں گے۔ جو دوسری حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ سب پر حرام کر دی جب تک میں نہ داخل ہوں گا۔ نبیوں میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور امتوں میں سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس امت کی نسبت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہ شرف اور اعزاز بخش دیا کہ بعد میں آنے کے باوجود قیامت کے دن سب سے اول و سابق ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ہم سبقت والے ہوں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوا اس کے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ یہ بات ہے کہ کتاب ان کو ہم سے پہلے دی گئی، تو ثم ھذا یوم الذی فرض علیہم، اور پھر یہ دن ان کے لیے فرض کیا گیا، تو فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اہل کتاب کو بھی یہ جمعۃ المبارک کا عظیم اور بابرکت دن اور تاریخی دن جسے سید الایام کہا گیا، جو تخلیق آدم کا بھی دن ہے، اور بھی کتنے واقعات جمعۃ المبارک کے دن رونما ہوئے ہیں، بڑی اس کی ہسٹری ہے، بڑی تاریخ ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک نے کہا جی ہفتے کا دن، تو ایک نے کہا اتوار کا۔ یہود نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا، نصارہ نے اتوار کا دن، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فہدان اللہ لا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں جمعۃ المبارک کی ہدایت عطا فرما دی۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی تعیین کے معاملے میں رب تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، تصریح فرما دی، واضح طور پہ حکم ارشاد فرما دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ حضور علیہ السلام کے صدقے حضور کی امت نے اس دن کی عظمت سمجھ لی اور اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما دی، فالناس لنا فی تبع، تو لوگ ہمارے پیچھے ہیں اس میں، الیہود غدن والنصارى بعد غد، یہود جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے ایک دن بعد، جمعہ کے بعد کل کیا بنتا ہے؟ ہفتہ بنتا ہے، اور نصارہ جو ہے بعد غد، اور کل کے بھی بعد کیا بنتا ہے؟ اتوار بنتا ہے۔ تو یہود نے جہاں ہفتے کے دن کو منتخب کر لیا شکر گزاری کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے، نصارہ نے کیا کر لیا؟ اتوار کے دن کو منتخب کر لیا۔ تو جمعۃ المبارک کی ان کو عظمت اور شان کی برکتیں نصیب نہ ہو سکی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ہدایت عطا فرما دی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ 14 صدیاں بیت گئی، آقا حضور علیہ السلام کی امت جمعۃ المبارک کی عظمت اور شان سے آگاہ بھی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ طور پہ اہتمام بھی کرتی آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے امت محمدیہ کو جمعۃ المبارک کی فضیلت، عظمت، برکت اور شان عطا فرمائی۔ اور اس حدیث شریف سے جہاں جمعۃ المبارک کی فضیلت، عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے، اور جمعۃ المبارک جو ہے وہ امت محمدیہ میں رائج بھی ہوا اور اس کی جو ہے فرضیت بھی ہے، تو اس میں اہل علم نے لکھا کہ یہ صلاۃ الجمعۃ فریضۃ محکمہ
جاہدھا کافر بالاجماع، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جمعۃ المبارک کی فرضیت قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار بالاجماع کفر ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ جمعۃ المبارک کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کے باب میں جو دوسرا باب قائم فرمایا، باب فضل الغسل یوم الجمعہ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ، تو آپ نے یہ باب قائم فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کے غسل کی فضیلت، غسل کی جمعۃ المبارک کے دن کا غسل فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے، ثواب ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کا غسل جو ہے وہ سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرض نہیں ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور ترجمۃ الباب میں دو اور مسئلے بھی بیان کیے، یعنی جن کو آپ عنوان کے طور پہ ذکر کیا، اگرچہ بعد میں آنے والی حدیث شریف میں کوئی صراحتاً اس آخری دو اجزاء جو ہیں ترجمۃ الباب کے، ان کے متعلق روایت نہیں ہے۔ ایک یہ تھا کہ بچوں پر جمعۃ المبارک کے دن کی حاضری، دوسرا کیا تھا عورتوں پر، دوسرا بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگرچہ بچوں کو جمعۃ المبارک پڑھنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے، ان کو ذوق شوق بھی دینا چاہیے، اہتمام کروانا چاہیے، اور خواتین جو ہیں انہیں بھی استثناء حاصل ہے، جو پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خواتین اسلام کے لیے عہد نبوی میں مسجد میں جا کر نماز باجماعت کی ادائیگی ہوتی، لیکن بعد کے زمانے میں منع بھی کر دیا گیا، روک دیا گیا تھا، اس غرض کے تحت کہ چونکہ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے اور فساد کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ تو اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعۃ المبارک کو حاضر ہو چاہیے کہ وہ غسل کرے، چاہیے کہ وہ جسے جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہو جائے چاہیے کہ وہ جمعۃ المبارک کی تیاری میں غسل کرے۔ تو یہ ترجمۃ الباب کا جو پہلا جز تھا کہ جمعۃ المبارک کے غسل کی فضیلت، اس پر تو یہ حدیث پاک دلیل بنتی ہے، لیکن اس میں بچوں کا یا خواتین کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں اگر احدکم دیکھا جائے نا، احدکم جمع دیکھا جائے تو اس جمع میں جہاں مرد ہیں ان کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی اس میں شامل کیے جائیں۔ تو بہرحال بچوں نے بھی آنا تو ان کو بھی جمعۃ المبارک کے غسل کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگلی روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بینا ہوا قائم، جمعۃ المبارک کا خطبہ کھڑے ہو کے، ایک تو پتہ چلتا ہے جمعۃ المبارک کا خطبہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے۔ اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تشریف لائے جو مہاجرین اولین میں سے ہے، مہاجرین اولین میں سے، جو آقا حضور علیہ السلام کے دامن کے ساتھ پہلے پہل وابستہ ہوئے، ان کی فضیلت، عظمت اور شان زیادہ ہے۔ تو مہاجرین اولین جو ہجرت کر کے آنے والے، ان میں سے بھی جو اولین ہیں ان کا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہے۔ تو مہاجرین اولین میں سے ایک شخص آئے جمعۃ المبارک کے دن، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے تھے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا وہ کون تھے صحابی جو آئے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
فناداہ عمر، جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، جمعۃ المبارک کا خطبہ جاری تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ انہیں ندا دی، ایت ساعۃ ھذی، یہ کون سی گھڑی ہے، یہ کون سی گھڑی ہے؟ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمعۃ المبارک کے لیے لیٹ آنا، تاخیر سے آنا، اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ کیا، تو آپ نے دوران خطبے ہی سوال کر دیا، ایت ساعۃ ھذی، یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا؟ تو اس پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عذر پیش کیا کہ انی شغلت فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التاذین فلم ازد ان تودعت، یہ آپ نے جواب دیا کہ میں آج بیزی تھا، مصروف تھا، کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں جب واپس گھر لوٹ کے آیا تو میں نے آذان سنی تو میں فوری طور پہ وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو گیا، مزید تاخیر میں نے نہیں کی، مزید تاخیر میں ہاں کہیں گیا تھا تو ادھر سے میں لیٹ آیا، جو ہی گھر پہنچا آذان سنی وضو کرتے میں مسجد میں حاضر ہو گیا، تو میں مطلب ہے کسی عذر کی وجہ سے گھر سے باہر تھا، آؤٹ تھا، جب واپس پلٹ کے آیا تو اذان سنتے ہی وضو کر کے میں یہ عذر پیش کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ جب یہ کہا نا کہ میں وضو کرتے آگیا، غسل کا ذکر نہ کیا، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ہوتا ہے نا، غسل کی بجائے صرف وضو کیا تھا تو وضو کا ذکر کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دوسرا سوال کر دیا، والوضوء ایضا، صرف آپ نے وضو کیا ہے، غسل نہیں کیا؟ ساتھ جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن غسل کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ جو مسئلے کی وضاحت کر دی وہ بیان کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کی فضیلت ہے، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا مسنون ہے، غسل کرنا چاہیے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی غسل کیا، آقا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو غسل کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ اسی باب کے تحت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ہر بالغ آدمی پر واجب، میں نے واجب ہے بمعنی ثابت ہے، یہ پیچھے بھی حدیث پاک گزری، تو میں نے کہا چونکہ یہ واجب کا جو فقہی مفہوم ہے یا فقہی اصطلاح ہے یہ تو بنی بعد میں ہے، تو یہاں پر وہ واجب بمعنی یہ ہے کہ شریعت میں دین میں ثابت ہے، اس کا ثبوت ہے، آقا حضور علیہ السلام نے غسل کیا بھی ہے اور غسل کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر حاشیے میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعۃ المبارک کے غسل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ غسل حجامت جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن ہے اور پھر عیدین کے دن کا غسل بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں غسل کروں تو اچھا ہے، اگر تو غسل کرے ان اغتسلت فحسن وان ترکت فلیس علیک، اگر تو غسل کر لے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ بھی کرے تو تیرے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ تو میں نے آگے کہا انہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کے لیے جائے چاہیے کہ غسل کرے؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، حضور نے فرمایا ہے، لیکن یہ امور واجبہ سے نہیں ہے، یہ امور واجبہ سے نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
جب بے کرو تو گواہ بنا لیا کرو. گویا کہ اچھا ہے، مسنون ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے جمعۃ المبارک کے غسل کی، لیکن فرض نہیں ہے. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا، باب الطیب للجمعہ، جمعۃ المبارک کے لیے خوشبو لگانا. جمعۃ المبارک کے لیے جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف اور ستھرے اچھے کپڑے پہننا، یہ سارے مسنون کا کام ہے، اور یہ جتنا اہتمام کیا جائے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دین اسلام جو ہے وہ صفائی پسند ہے، کس قدر نظافت، طہارت اور صفائی کا درس دیتا ہے. چونکہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہوتا ہے تو جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رش کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پسینے کی بو نہ آئے، گرد و غبار نہ پڑی ہو، ان کے لیے دقت نہ بنے. اس حکمت کے تحت جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا غسل رکھا گیا. جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جانے کے لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی بھی جو اجتماعات ہوتے ہیں جہاں مسلمانوں نے اکٹھے بیٹھنا ہوتا ہے وہاں بھی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے. تو یہ خوشبو لگانا، یہ حضرت عمر بن سلیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن منقدر کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کلمات استعمال کی، اشہد علی ابی سعید، کہ میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں گواہی دے کر، شہادت دے کر کہہ سکتا ہوں. انہوں نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے یہی کلمات بولے، اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دے کر یہ کہہ سکتا ہوں. قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعۃ المبارک کے دن ہر بالغ پر جو ہے غسل واجب و ثابت ہے، اور یہ کہ مسواک کرے اور یہ کہ خوشبو لگائے. ان واجدہ، غسل کرنا بھی، مسواک کرنا بھی، اور اگر خوشبو گھر میں موجود ہے تو خوشبو لگانا بھی. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم ارشاد فرمایا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جمعۃ المبارک کے دن کا غسل کرنا، مسواک کرنا، اور پھر ممکن ہو تو خوشبو بھی لگانا. تو جب یہ حدیث پاک بیان کی تو حضرت عمر بن سلیم انصاری نے یہ کہا، اما الغسل، تو غسل کے بارے میں تو حضرت ابو سعید صاحب کہ اما الغسل کے بارے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واجب ہے، اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ثابت ہے، لیکن یہ مسواک کرنا اور خوشبو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. لیکن حدیث شریف میں یہ آیا ہے. تو حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ابو بکر صاحب جو ہیں یہ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ سند پہ باس کی ہے. تو بہرحال اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں غسل جمعہ ہے وہاں جمعۃ المبارک کے دن مسواک کا بھی اہتمام. ویسے تو ہر وضو کے ساتھ ہی مسواک کا ہے، پھر غسل سے پہلے ہے، تو پھر خوشبو لگانا بھی جمعۃ المبارک کے دن مسنون ہے. باب فضل الجمعہ، پھر جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت، عظمت و شان کیا ہے. تو جو روایت لے کر آئے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے غسل جنابت کی طرح. کس طرح؟ یعنی جس طرح آدمی غسل جنابت کرتا ہے بڑی احتیاط سے، بڑی تاکید سے، اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے غسل، اسی طرح کا جمعۃ المبارک کے دن بھی جو غسل کرے، ثم راحا، پھر چلے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے، تو جو سب سے پہلے پہنچے گویا کہ اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے قرب خداوندی پایا ہے.
اور جو دوسری ساعت میں آئے گا، دوسری گھڑی میں آئے گا، گویا کہ اس نے گائے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب پایا۔ اور جو تیسری ساعت میں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آیا، گویا کہ اس نے سینگ والا مینڈا جو ہے وہ صدقہ کر کے اجر و ثواب حاصل کیا۔ جو چوتھی ساعت میں آیا، گویا کہ اس نے مرغی جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر کے اجر و ثواب پایا اور قرب خداوندی حاصل کیا۔ جو پانچویں ساعت کے اندر آیا، گویا کہ اس نے انڈا جو ہے راہ خدا پہ خرچ کر کے قرب خداوندی پایا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام آ جائے، امام سے مراد خطیب جمعہ، جمعۃ المبارک کا امام اور خطیب مراد ہے، کہ پھر جب وہ آ جاتا ہے تو حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، جو ملائکہ، جو فرشتے مسجد کے گیٹ پر، دروازے پر بیٹھ کر آنے والوں کی اٹینڈنس اور حاضری لگا رہے ہیں کہ پہلے آنے والے کون ہیں، دوسری ساتھ میں آنے والے کون، تیسری میں، چوتھی، پانچویں، جو لوگ آنے والوں کی حاضری لگا رہے ہیں، جب خطیب صاحب خطبہ جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو ان کے آنے سے فرشتے جو ہیں وہ بھی اپنے جو رجسٹرڈ ہیں ان کو، اپنے رجسٹر جو ہیں ان کو لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ یہ ایک تو جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے کہ جتنا جلدی کو آئے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی پائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ عام فہم مثال دے کر یہ مسئلہ سمجھا دیا، پہلے آنے والوں کے لیے کتنا ثواب، پھر جو ان کے بعد دوسرے نمبر پہ، جو تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آئیں گے، اور اس میں یہ فضیلت بیان کر دی۔ اس میں اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جائے، جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بکرے سے یا ایک مرغی سے جو اونٹ ہے اس کو ظاہر زیادہ گوشت نکلتا ہے، زیادہ فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، تو وہ جو صدقہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا سبب بنے وہ زیادہ فضیلت، اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے لوگ آتے ہیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں اونٹ رائے خدا میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ جو دوسری گھڑی آتے ہیں انہیں جو ہے وہ گائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں انہیں بکرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، جو چوتھی ساتھ میں آتے ہیں اسے مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو پانچویں نمبر پہ آتے ہیں انہیں انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انڈے کے حلال ہونے کا بھی ہے۔ ظاہر ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب حاصل کیا جا رہا ہے، قرب خدا حاصل کیا جا رہا ہے، تو وہ حلال ہے، تب بھی تو اس پہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ ترغیب بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں ثواب ملتا ہے، اور جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے لیے جو جلدی آئیں گے انہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب پھر امام خطیب جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے والا وہ آ جاتا ہے تو فرشتے جو حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے، خطبہ جمعے کے لیے آنے سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ بر وقت ہے۔ اگرچہ آج خطبہ جمعہ سے پہلے اردو زبان کے اندر تقریر کی جاتی ہے، وہ لوگوں کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے کہ عربی کا خطبہ تو وہ سمجھ نہیں سکتے، تو ان کی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے تاکہ وہ خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے تقریر سن کے، مسائل احکام سن کے تربیت حاصل کر لیں، تو انہیں خطیب صاحب سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ ویسے بھی خدا کے گھر میں جتنا جلدی آئیں گے بیٹھیں گے اجر و ثواب ملے گا۔ نماز کی انتظار بھی کیا ہوتا ہے، نماز کا اجر و ثواب ہوتا ہے، تو جتنا پہلے آئیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔
حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہاں پر جو قائم فرمایا، اس کے ساتھ اس میں جو روایت لے کر آئے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص آیا، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لما تحتبسون عن الصلاۃ، نماز سے لیٹ کیوں آئے ہیں، کس چیز نے روک کے رکھا ہے آپ کو نماز سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو امام ہے، خطیب ہے، وہ اپنے نمازیوں سے پوچھے کہ آپ کیوں دیر سے آئے، کیوں لیٹ آئے، آپ کو بر وقت پہنچنا چاہیے تھا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے لیے اور تو کوئی نہیں ہے، جو ہی میں پہنچا ہوں میں نے آذان سنی، وضو کیا، فوراً حاضر ہو گیا۔ تو جو انہوں نے وضو کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سن رکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا راح احدکم الی الجمعہ فلیغتسل، جو جمعۃ المبارک کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اسے چاہیے کہ غسل کرے، لہذا جمعۃ المبارک کے دن غسل کا ثبوت ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب جو یہاں پہ جمعۃ المبارک کے ابواب میں یہ قائم کیا، وہ یہ ہے باب الدہن للجمعہ، جمعے کے دن تیل لگانا، جمعے کے دن غسل کرنا، پھر خوب غسل کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، تیاری کرنا، اچھا لباس پہننا۔